ویلکم بیک۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے مسلح افواج نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی متعدد اہم پوسٹ تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان فورسز کو آرٹلری اور کواد کاپٹر سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی مانو جبہ پوسٹ کو بھاری نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان کے ٹھکانوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ پاکستانی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے افواج پاکستان کی کارروائی سے افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ پاکستانی فورسز سرحد کی حفاظت اور جارحیت کے خلاف فوری جواب کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد شیری رحمان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے پاکستانی قوم کے وقار اور خود مختاری کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد میں پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے افواج پاکستان ہر دور میں وطن کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہیں۔ گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان کو غیر معمولی سماجی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ افغانستان کی سرحد پار دراندازی اور دہشت گرد عناصر کی موجودگی مفاہمت کے برخلاف رویے کی عکاس ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ قوم اور ہماری دلیر افواج وطن کی سالمیت، سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر ریاست پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے معروف ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہمہ گیر، بر وقت اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہیں۔ ہم تصادم نہیں چاہتے۔ کسی نے پاکستان کے امن کو کمزوری سمجھا تو اسے سخت جواب ملے گا۔ عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ہے کسی صورت ملک کے امن تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں افواج کسی بھی جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ افواج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ تربیت اور مؤثر دفاعی حکمت عملی سے لیس ہیں۔ افواج پاکستان کسی بھی اندرونی یا بیرونی چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا افواج پاکستان کی جانب سے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا، ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ ایکس پر لکھا رمضان تحمل اور یکجہتی کا مہینہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو اچھے ہمسایوں کی طرح اختلافات مذاکرات کے ذریعے دور کرنے چاہیے۔ ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعمیری مذاکرات کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کے ذریعے دونوں ممالک باہمی مفاہمت اور تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ روس نے بھی کہا ہے پاکستان اور افغانستان سرحد پار حملے بند کریں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان اور افغانستان اپنے اختلافات کو سفارتکاری سے دور کریں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال کیا۔
اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان سے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے دور کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا دونوں ممالک بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری اور اپنی ذمہ داریوں کی سختی سے پابندی کریں۔ انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے افغانستان اور پاکستان سے مسائل بات چیت سے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا۔ توقع تھی طالبان افغان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا۔ طالبان نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ طالبان نے اپنے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا۔ طالبان نے خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ چھین لیے۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوششیں کی۔ پاکستان نے بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ طالبان نے جارحیت کی تو الحمدللہ ہماری افواج اس وقت فیصلہ کن جواب دے رہی ہے۔ ماضی میں پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے۔ 50 لاکھ افغانیوں کی 50 سال سے مہمان نوازی کی۔ آج بھی ہماری سرزمین پر لاکھوں کی تعداد میں افغان روزی کما رہے ہیں۔ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان نے بھیانک غلطی کی، اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خبردار کر دیا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں 6 ملکوں کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں منظم ہو رہی ہیں۔ پاکستان، دنیا اور افغانستان میں دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہے۔ کانفرنس میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزرائے داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہماری فورسز نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ مسلح افواج نے مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ افغان طالبان سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ سرحد پر ٹینشن اور سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے، کوشش کریں گے کوئی بھی افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ افغانستان نے ایک شرمناک حملہ رات کی تاریکی میں کرنے کی کوشش کی اور جو منہ توڑ جواب اس کو پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے ملا ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مشرقی بارڈرز پہ ہوں یا مغربی بارڈرز پہ ہوں۔ ان کو یاد دلانا ہوگا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا جب یہ بزدلانہ حملہ مغربی سرحد پہ ہوا ہے افغانستان کی طرف سے، اس کا بھی اسی طریقے سے جواب دیا گیا ہے۔ جو بارڈر کے اوپر تھوڑی بہت ٹینشن تھی تو ہم نے پوری تیاری اس سلسلے میں کی ہوئی تھی، کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی تھیں دہشت گردی کے حوالے سے اس معاملے پہ، اس کی بھی ہم نے تیاری کی ہوئی اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ کسی کو بھی کوئی ہمارے ملک میں نقصان نہ پہنچے۔ موجود ہیں پاکستان میں دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اب افغانستان بھارت سے قربت بڑھا رہا ہے۔ مودی اسرائیل میں افغانستان کی حمایت میں بیان دے رہا ہے۔ امن کے لیے ساری کوششیں کر لیں، اب ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ بھارت کو مؤثر جواب کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے افغان بھائیوں کی جو ہے وہ برے وقت میں مدد کی ہے۔ پاکستان یہی کہہ رہا ہے نا کہ بھائی آپ کی ٹیریٹری سے جو کہ نون ہے ریویڈنسز کے ساتھ جو پاکستان میں وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں، اس اٹیک کو روکی، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ اب وہ جا کر انڈیا سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، نریندر مودی اسرائیل میں کھڑے ہو کر ان کی حمایت کر رہا ہے، تو اب اس سے زیادہ برا ٹائم اور کیا ہو۔ ہم نے امن کی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، امن کے لیے یہ والا کام کر رہی ہے پاکستان کی فورس جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے پاکستان نے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرم فورس کی کیپیبلٹی کے اوپر دنیا میں کسی کو شک ہونا نہیں۔ بلوچستان کے شہریوں نے افغانستان کی جارحیت پر پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عوام نے افغانستان کو مفاد پرست اور منافق قرار دیا ہے۔ میں افغانستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بزدلانہ حملوں سے نہ پاکستان کا ہے اور نہ پاکستان کے عوام
आपने वो दिन भूल गए जो पाकिस्तान ने 45 साल आपको पनाह में रखा। आप ऐसे नमक हराम हैं कि आप बार बार पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आपकी हमेशा के लिए नाकाम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तक ये लड़ाई गुज़श्ता 5 माह से चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ये लड़ाई गुज़श्ता 5 माह नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है अब वो बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चाहे वो TTP को पनाह देने की बात हो या फिर जो मुसल्लह तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है या KPK में काम कर रही है, उनको भी हमेशा पनाह अफगानिस्तान के अंदर मिलती है। लेकिन आज से 4 माह कबल फिर जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, अफगानिस्तान ने अब भारत के कहने पर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद जो उसके नताइज निकले, तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है तो अफगानिस्तान इस वक्त किसी और के हाथों में खेल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो हमने 40 साल अफगानियों को पनाह दी, यहाँ पर पाला, अपने बच्चों के मुंह से नवाला निकाल कर उनको दिया, लेकिन उसका सिला आज हमें गोली, बारूद, धमाका और मस्जिदों में बच्चों की लाशें मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं अपने अफगान भाइयों को कह रहा हूँ कि आप बैरूनी कहने पर मुसलमान के साथ लड़ रहा है, यार ये अच्छा नहीं है। अब तक के लिए इतना ही।